اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کی پیروی انسان کو کیسے صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک اور پیروی کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمیشہ سے انسانوں کی تباہی کی وجہ بنی ہے، وہ ہے آباء و اجداد کے عقیدوں کی اندھی تقلید۔ انسان جس گھرانے میں، جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہیں کا کلچر، رسم و رواج، زبان، طور طریقے، مذہب اور عقیدے سیکھ لیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان میچور ہوتا ہے، ذی شعور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ خود علم حاصل کرے، آنکھیں کھولے، خود اپنی عقل استعمال کرے اور سمجھے کہ کیا میرے ماں باپ اور میرے آباء و اجداد صحیح مذہبی عقائد پہ ہیں؟ کیا ہماری فیملی کے طور طریقے اور ہمارا کلچر اسلام کے مطابق ہے؟ کیا میرے آباء و اجداد کو اللہ کے قائم کردہ حدود کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کیا انہیں حرام اور حلال کی تمیز ہے یا نہیں؟ کسی بھی بلیف سسٹم کی تقلید کے لیے یہ آرگیومنٹ، یہ حجت کافی نہیں ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ بھی یہی کیا کرتے تھے، بلکہ حجت تب پوری ہوتی ہے جب بندہ دیکھے کہ اللہ کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی کتاب پڑھ کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اسلام میں ماں باپ کی اتباع کی، عزت اور رسپیکٹ کی بہت اہمیت ہے، لیکن اگر ماں باپ شرک اور بدعات کی طرف دعوت دیں، حرام کی طرف بلائیں، نیکی اور سیدھے راستے سے روکیں، غلط عقائد سکھائیں، تو اس معاملے میں اتباع ماں باپ کی نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تب بھی مشرکین مکہ اور مدینہ کے یہودیوں کا یہی آرگیومنٹ تھا کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب چاہے اللہ کی کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے نازل ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں اپنی سنت سے قرآن کی پیروی کرنا سکھا رہے ہیں، پھر بھی ہماری آنکھوں پہ ماں باپ کی اندھی تقلید کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ تو انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ جب کئی نسلوں تک خاندان میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب کا علم حاصل نہیں کرتا، قرآن اور سنت کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، سچی ہدایت کا طلبگار نہیں بنتا، اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، تبھی یہ گمراہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور نہ ہی انہوں نے سیدھی راہ، ہدایت کی راہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ عقل کا مطلب ہے باندھنا، روکنا۔ جس رسی سے جانور کو باندھا جاتا ہے اسے عقال کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب عرب لوگ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے تو یہی عقال
راستے میں سر پہ باندھ لیا کرتے تھے، اور جب منزل پر پہنچتے تھے تو سر سے رسی اتار کر جانور کو اس سے باندھ دیا کرتے تھے۔ آج کل یہی اقال عربوں میں فیشن سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ جو ٹائر ٹائپ کی چیز وہ اپنے سر پہ پہنتے ہیں اسے بھی اقال کہتے ہیں۔ عقل کا مطلب ہے اپنی علم، سوچ اور سمجھ کو استعمال کر کے جذبات اور ایموشنز کو باندھنا اور روکنا۔ انسان کے جذبات تو یہی کہتے ہیں کہ میرے والدین کیسے غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی سالوں کی ٹریڈیشنز کیسے حرام ہو سکتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے یہی ہوتے دیکھا ہے، ہم سب کے خلاف جا کے کیوں تنقید اور تضحیق کا نشانہ بنے۔ عقل ان جذبات کو باندھ کر، ایموشنز پہ قابو کر کے حق اور سچ کو سمجھنے کا نام ہے۔ ذرا سوچیں کہ انہی مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اوپن مائنڈ کے ساتھ سنا، سمجھا، اپنی عقل استعمال کی، ریئلائز کیا کہ ہمارے والدین گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے اور شرک ہے، والدین کی مخالفت کی، ان کا ٹارچر برداشت کیا، مشکلیں سہیں، اور یہی لوگ صحابہ کرام کہلائے، یہی لوگ سابقون اولون مقربون بنے۔ اپنی عقل استعمال کر کے آباء و اجداد کی اندھی تقلید چھوڑنے کے ایک فیصلے نے صرف ان کو نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، اگر ماں باپ کو قبروں پہ جاتے دیکھا، مزاروں پہ جاتے دیکھا، غلط عقائد اور بدعات کرتے دیکھا، تعویذ گنڈے کرتے دیکھا، شرک اور گمراہی میں دیکھا، پیروں فقیروں کی مریدگی میں دیکھا، حرام کرتے، حرام کماتے اور حرام کھاتے دیکھا، تو ساری زندگی اسی گمراہی پہ جمے رہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اللہ کی کتاب کا علم عام ہو چکا ہے، یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ دین کا علم حاصل کرنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ ایسے میں ہمارے پاس ماں باپ کی اندھی تقلید کی کوئی وجہ، کوئی ریزن نہیں بنتی۔ ہر ذی شعور انسان کو، ہر صاحب عقل کو اللہ کا بھیجا ہوا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت خود پڑھنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ کیا میرے ماں باپ حق پہ ہیں؟ اگر تو حق پر ہیں، قرآن اور سنت پہ ہیں، تو ان کی پیروی ضرور کریں، لیکن اگر ماں باپ کے عقیدے قرآن اور سنت کے خلاف ہیں تو خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس اندھی تقلید کے وشس سائیکل سے باہر نکالیں۔ اپنے والدین اور آباء و اجداد کے غلط عقائد کی اندھی پیروی کرنے کے بجائے انہیں گائیڈ کریں، انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی ماں باپ، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی۔ اس دن بندہ اپنے ہی ماں باپ سے لا تعلق ہو جائے گا اور کہے گا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد آنے والی نسلیں ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو اے ہمارے رب، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان باطل اور قصوروار لوگوں کے فعل کے بدلے میں؟ پھر آیہ نمبر 171 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف تماثیل سے بات سمجھاتے ہیں۔ تمثیل کا مطلب تصویر کشی کرنا، کسی چیز کا مجسمہ بنانا، وہ چیز جو کسی نمونے کے مطابق بنائی گئی ہو، یعنی ایک سچویشن کو دوسری مثال سے سمجھانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اندھی تقلید کرنے والوں کی مثال ایک مویشیوں کے ریوڑ سے دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چرواہے نے مویشیوں کو ہانکنے کے لیے کچھ خاص آوازیں بنائی ہوتی ہیں، جس کو مویشی سن کر یا تو چلتے ہیں، مڑتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ وہ بس چرواہے کی ہانک اور پکار کو پہچانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی زبان نہیں سمجھتے۔ لا يسمعوا الا دعاء ونداء، اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، کیونکہ شروع سے ان کی ایسی ہی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ چرواہا انہیں اپنی ہانک پکار سے پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور وہاں سے انہیں کھائی میں گرا دینے کا ارادہ رکھتا ہو، پھر بھی یہ جانور اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے، بس آنکھیں بند کر کے چرواہے کے پیچھے لگے رہیں گے، اسی کی بات مانیں گے، اسی کی ہانک پکار پہ چلتے رہیں گے۔ ایسے میں آپ اگر ان جانوروں کے سامنے جائیں، انہیں روکیں، انہیں سمجھائیں،
اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ چرواہا تمہیں کھائی میں گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں مارنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ لیکن یہ جانور ہانک پکار کے سوا کوئی اور بات سمجھتے ہی نہیں اور نہ ہی کچھ اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی حال آباء و اجداد کی روایات اور مذاہب کی تقلید کرنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یعنی جانوروں کے پاس تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس تو عقل ہے جسے وہ استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بس اپنے والدین اور آباء و اجداد کی ہانک پکار پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں سمجھایا، روکا کہ تمہارے ماں باپ کی تقلید تمہیں جہنم کی کھائی میں گرا دے گی، بچ جاؤ، رک جاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرو۔ لیکن یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی ہانک پکار کے سوا کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بس جانوروں کی طرح اپنے ماں باپ کی روایات، ٹریڈیشنز، طور طریقوں اور مذہبی عقائد کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہی اندھی تقلید انہیں جہنم کی کھائی تک لے جاتی ہے۔ سمم بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یعنی یہ بہرے ہیں، حق کی بات سن نہیں سکتے، گونگے ہیں، نہ حق بولتے ہیں اور نہ ہی حق کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں، اور اندھے ہیں کہ سیدھا راستہ دیکھ نہیں سکتے۔ فہم لا یعقلون، اور نہ عقل استعمال کر کے اپنا اچھا برا، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل میں فرق پہچان سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھی تقلید نہ کرو، کہ ہمارے لوگ اگر اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے بنیں گے، اور اگر وہ ظالم ہوں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ خود فیصلہ کرو۔ اگر لوگ اچھے ہیں تو اچھے بنو، اور اگر وہ برے ہیں تو ظالم نہ بنو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 2007۔ سلف کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار احمد بھی اپنے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔